ایک تو یہ ہوا کہ انسان کھانا پینا اور جماع اس سے پرہیز کرے، یہ روزے کا سب سے انتہائی درجہ، نیچے کا درجہ۔ ایک اس سے اونچا درجہ ہے، وہ کیا کہ ان تین چیزوں سے بھی بچے اور اپنے جسم کے باقی اعضاء کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائے، آنکھ سے غلط نہ دیکھے، زبان سے غلط نہ بولے، کان سے غلط نہ سنے، کسی کا دل نہ دکھائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر کوئی الجھنا چاہے تو کہہ دے کہ انا صائم، بھئی میں روزہ دار ہوں۔ یہ اس سے اونچے درجے کے روزہ رکھنے والے ہیں۔ اور ایک سب سے اعلی روزہ، وہ کھانا پینا جماع سے بھی بچے، جسم کے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائے اور اپنے دل کو بھی غفلت سے محفوظ رکھے، ایک لمحہ بھی دل کو اللہ سے غافل نہ ہونے دے۔ یہ روزے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو بھئی جتنی کسی چیز کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، دنیا میں اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم اچھی کوالٹی کا روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر انعام بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تو کوشش ہم کریں کہ جتنے دن بقیہ رہ گئے ان میں ہم کھانے پینے جماع سے پرہیز کے ساتھ اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائیں اور اپنے دل کو بھی غفلت سے بچائیں، ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت سے غافل نہ ہو۔ اب اگر یہ روزے ہم رکھ لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو گناہ کے موقع سے بھی بچتا ہے، گناہ کے حلال بھی بین حرام بھی بین، درمیان میں کچھ مشتبہات ہوتی ہیں جو ان سے بھی بچ جاتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو روزے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقوی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جن کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جن کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ فرمایا کسی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہو؟ ہاں جی۔ کیسے گزرتے ہیں؟ بہت بچ بچا کے کہ کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی، کہ مومن اتنی احتیاط سے زندگی گزارے کہ دامن کسی گناہ کے میں ملوث نہ ہو جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم دنیا کے معاملے میں بڑے سمارٹ لوگ ہیں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو بڑے سیف سائڈ پہ رہ کے کام کرتے ہیں۔ بیوی کو کہتے ہیں 10 بندوں کو میں نے گھر دعوت دی ہے کھانے کی، مگر تم ٹو بی آن دی سیف سائڈ 15 کا کھانا بنا دینا، کیوں؟ ذلت نہ ہو، کھانا ختم ہو جائے تو شرمندگی ہوتی ہے نا میزبان کو، چیزیں کم ہو جائیں، کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ۔ جی ایئرپورٹ پہ مجھے 8 بجے پہنچنے ہیں، ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں 15 منٹ پہلے ہی پہنچ جاؤں گا۔ یہ جس کو دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، اگر اس کا قرآن کے الفاظ میں ترجمہ کریں تو اسی کا نام تقوی بنتا ہے، کہ انسان ایسی سیف سائڈ پر رہ کر زندگی گزارے کہ گناہ کا شائبہ ہی نہ ہو، موقع ہی نہ آئے۔ یا یوں سمجھ لیجئے، عورت جا رہی تھی
اس کے چہرے کو کسی نے دیکھا تو حرام، کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، اب نظر پڑ گئی تو شریعت کہے گی کہ فتویٰ میں تو جائز ہے، نظر تو نہیں نہ پڑی، کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اور ایک بندہ اس کے کپڑے کو بھی نہ دیکھے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے، دیکھے ہی نہ، کہ جب اللہ نے منع فرما دیا تو مجھے کیا غرض، کوئی نیلا ہے یا پیلا ہے۔ تو تقویٰ محتاط زندگی گزارنا، اور یہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ چنانچہ یہ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے۔ اس آجز سے اگر کوئی پوچھے کہ تقویٰ کیا ہے، تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی شخص بھی نہ ہو، بس موٹی بات۔ کیسی زندگی گزارے؟ ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا، اگر گریبان پکڑنے والا قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا تو یہی انسان متقی کہلائے گا۔ اور اگر کوئی پکڑنے والا کھڑا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے آج وقت ہے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، روزوں کے ذریعے اپنے اندر یہ تقویٰ پیدا کر لیں، اور آئندہ زندگی کو تقویٰ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ قیامت کا دن بہت مشکل دن ہے۔ جب بھی ایئرپورٹ سے گزرتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں قیامت کا دن بہت یاد آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہاں مشینوں سے گزارتے ہیں بندوں کو، اور جس کے پاس کوئی لوہا ہو اسی وقت الارم بجتا ہے اور بندے کی تلاشی شروع ہو جاتی ہے۔ ہو بہو قیامت کا منظر۔ قیامت دن اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہر بندے کی سکیننگ فرمائیں گے، ایک ایک اللہ کے سامنے سے گزرے گا۔ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے سے تم جاؤ گے، ہم بھی سکین کرتے جائیں گے تمہارے دلوں کو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، نیکی کا نور ہے یا گناہوں کی ظلمت ہے۔ اور وہ سکیننگ مشین تو ہمیشہ سچی مشین، اس وقت سامنے سے گزرے اور ہمارے دلوں میں یہ کبیرہ کے آثار پائے گئے تو بنے گا کیا؟ اس لیے بہت اہمیت کی یہ بات ہے کہ ہم ابھی سے اپنے معاملات کو، عبادات کو، معاشرت، ہر چیز کو ٹھیک کر لیں۔ یہ تقویٰ فقط کھانے پینے سے وابستہ نہیں ہے، پوری زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایسی زندگی بنا لیں کہ بس قیامت کے دن کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو، اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہو جائے۔ ورنہ کئی اس مشین میں سے جب گزریں گے نا تو پھر ان کو فرشتے روکیں گے، جیسے جیب میں کچھ ہو تو روک لیتے ہیں، روکیں گے، کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں کو، ان کو ذرا روکو، ہم ذرا ان کو چیک اپ کرنا چاہتے ہیں۔ روکا جائے گا، پھر کیا بنے گا اس وقت؟ اللہ فرمائیں گے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس صوفی صاحب کو روک لیجئے، ہم نے اس کا ٹرائل لینا ہے، اس کے دل میں کچھ چیز ملی ہے، بیوی کا دل دکھاتا تھا، بیجا غصہ کیا کرتا تھا، معاملات میں گڑبڑ کرتا تھا، اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا۔ وقفوہم، روک لو، انہم
مسئولون، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ لوگوں کے سامنے نیک نمازی تھا، مگر اپنے دل میں غیر کو بسایا تھا، چھپی محبتیں آشنائیاں کرتا تھا۔ وقفوہم انہم مسئولون، ذرا روکو، ہم اس کی فائل کو چیک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اس مالک الملک کے سامنے سے گزرنا ہوگا، یہ کتنا مشکل وقت ہوگا۔ آج ہم ان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت سے سچی معافی مانگ لیں، اور اللہ رب العزت نے کتنا کرم کر دیا، اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان۔ سچی بات عرض کروں کہ بندہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اس کو گھر آنے سے منع کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو منع کر دیتا ہے، ماں بیٹی کو منع کر دیتی ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کو منع کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو منع کر دیا جاتا ہے، سگے بھائی کو منع کر دیا جاتا ہے۔ بندہ ناراض ہو، اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ ناراضگی ہو تو آنے سے منع۔ اگر اللہ رب العزت ناراض ہوتے تو یہاں آنے کی توفیق دیتے۔ ہم نے جب ارادہ کیا کہ اللہ تیرے حضور تیرے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، 100 مشکلیں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی فوت ہو جاتا، کسی کو سیٹ نہ ملتی، کسی کو ویزا نہ ملتا، سب گھروں میں بیٹھے رہتے۔ مالک نہ چاہتے کیوں اپنے گھر آنے دیتے؟ جب مالک نے سب چیزیں مہربانی کے ساتھ ٹھیک کر دیں اور آنے کے لیے اللہ نے راستے کھول دیے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا ہے۔ وہ چاہتے تھے آئیں میرے گھر میں، کچھ مجھ سے مانگیں، میرے دروازے پہ کھڑے ہوں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں۔ تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ کتنی اس وقت جو ہے ہماری کیفیت تھی، پتہ نہیں ویزا نکلتا ہے یا نہیں، فون کرتے تھے۔ کئی دوست بار بار مجھے فون کر، ویزا نہیں آیا، اور ان کے دل کیا کہہ رہے تھے؟ دل کہتے تھے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ تیرے چاہنے والے کہاں کہاں سے کھچ کے آئیں گے تیرے در پر ڈیرے ڈالنے کے لیے۔ اے اللہ، ان عاشقوں کے ساتھ مجھے بھی نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا، مجھے بھی دعاؤں میں شریک ہونے کا موقع مل جائے گا، مجھے بھی ایک مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ سینکڑوں ہوں گے، کوئی تو ہوگا کہ ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا، جب آپ نے یہاں ہمیں پہنچا دیا، اب آپ مہربانی فرما دیجئے، ہم گناہگار ہیں، اس نیت کے ساتھ آئے ہیں جیسے ایک بندہ نصرہ کی بستی میں گیا تھا، نصرہ والی بستی میں گیا تھا، 100 بندوں کا کھاتے تھے، نیت لے کے گیا تھا، اللہ تجھ سے میں جڑنا چاہتا ہوں، زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، راستے میں موت آ گئی تھی، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا کر دی تھی۔ میرے مولا، آپ نے رستے میں موت دینے کی بجائے ہمیں اپنے گھر پہنچا دیا، اب مہربانی فرما دیجئے اس بستی کو ہمارے لیے نصرہ کی بستی بنا دیجئے، ہمارے بھی خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہمارے دل کے حال کو اگر آپ کھولیں گے تو ہم کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے، ہم تو آپ کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں، آپ نے چھپا لیا، آپ کی ستاری نے اوپر پردے ڈال دیے ہیں میرے مولا، جیتے پھر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے مہربانی کر کے اپنے گھر بلا لیا، اے مولا اب احسان فرما دیجئے، دنیا کے سخی اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے، میرے مولا آپ ہمیں یہاں سے خالی نہ لوٹا دینا، ہم نے دامن پھیلا دیے ہیں،
اپنی رحمت سے ان دامن کو بھر دینا. ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بن مانگے عطا فرما دینا. اصلاح کی نیت سے آئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، اندر ہمارے ظلمتیں ہیں، گناہوں کے اثرات ہیں، مرض لے کر آئے ہیں، شفا چاہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. ہمارے لیے تو اللہ نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے تو نیک بنا دینا آسان ہے. اے میرے مولا، بڑی دور سے آئے ہیں اور بڑی دیر سے آئے ہیں، پورا سال انتظار کرتے رہے، بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں. اللہ دل میں امیدیں لے کے آئے ہیں، دل دھلوانے کے لیے آئے ہیں. کپڑا میلا ہوتا ہے، دھوبی کے پاس دھلنے جاتا ہے، ہم اپنے میلے دل کو آپ کے دربار میں دھلنے کے لیے لائے ہیں. میرے مولا، عمر گزرتی جا رہی ہے، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی؟ سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا؟ اللہ، ہمیں آخری رات کی مناجات کی لذت کب حاصل ہوگی؟ اے اللہ، رحمت فرما دیجئے، آپ ہم پر کرم کر دیجئے. آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. مولا، آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیں. کوئی عمل ایسا نہیں جو پیش کرنے کے قابل ہو. ہماری بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے، صرف آپ کی رحمت کی امید لے کے آئے ہیں. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہ، تیری رحمت کا بھروسہ زیادہ ہے، اپنے عملوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. بس آپ مہربانی فرما دیجئے. خود آپ کے محبوب نے بتلا دیا کہ بندوں کے دل اللہ کی رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبھا کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اے اللہ، اب اس دل کو اپنی طرف پھیر لیجئے، نفسانی محبتوں سے بچا لیجئے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، اپنی محبت کا مزہ عطا کر دیجئے. رب کریم، اگر ہمیں محبت کرنی نہیں آتی، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے نا؟ اے مولا، اگر ہمیں محبت کرنی نہیں آتی، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے. مولا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے. میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. جتنے اس شہر میں ایمان والے ہیں، اللہ سب کی آج کی رات مغفرت فرما دیجئے. جو ایمان سے محروم ہیں، اللہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی وہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اس میں جو آداب کی کمی کوتاہی اس کو معاف فرما، کامل اعمال کا اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے رب کریم اپنی عظمت اور شان کے مطابق ہمیں اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما اور ہمیں قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔